वहां पर अपना जो है वो मेंबर्स मौजूद थे और कितनी ढिठाई से, बेशर्मी से डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं एडजर्न करता हूं सेशन को। आईन पाकिस्तान क्या कहता है, 3 दिन या हद 7 दिन के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम ने देखा कि पहले तो ये सुनामी करता था, इसको ये नहीं पता कि सुनामी तबाही का नाम है। इसने जिंदगी में एक सच बोला कि हम सुनामी लेके आएंगे, और 4 सालों में पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर तबाही बनी, सुनामी। आज इसने आईन को और कानून को मलियामेट कर दिया। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में आज 200 मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, वीडियोस आपके चैनल्स पर चल रही हैं, बैठी हुई। डिप्टी स्पीकर आता है, हद देखें ढिठाई की और हट दर्मी की, कि वो पढ़ता है कि फलां कैंडिडेट है, उसके तायद कुरिंदगान की नाम लेता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के नंबर लेता है। फिर क्या होता है, वहां पोडियम पर आप निकाल के देखें कैमरे में से, वहीं से इशारे होते हैं खवातीन को जो पीटीआई की हैं कि अब हमला कर दो। पूरा प्लान था ये। खवातीन हमारी तरफ बढ़ती हैं, मर्द नहीं खवातीन आती हैं, वो गिरबान पर पकड़ती हैं। इधर से उठकर वहां पे कोई नहीं गया, कैमरे की आंख देखे वहां पर ट्रेजरी बेंचेस से लोग उठकर खवातीन हमारी तरफ हमला आवर होती, और ये तमाशा डिप्टी स्पीकर देख रहा होता है, कोई बात नहीं करता, कहता ये क्या हो रहा है। और इसी असना में कहता जी सेशन इज अर्जेंट। यार ये 12 करोड़ का सूबा है, आपने इजलास बुलाया, इजलास का जो स्केड्यूल है, जो एजेंडा है, उसमें शामिल किया कि लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। उसमें लिखा है, एजेंडे के अंदर लिखा है, और आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी को मजाक बनाया आज पंजाब की आवाम के सामने। उस पर आज जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं सरवर साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुनी। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उन्होंने ये कहा कि मैं शुक्र करता हूं कि मुझे मजबूर किया गया कि आइन के खिलाफ इकदाम करो। मैं शुक्र करता हूं कि मैं अपने ओहदे से फारिग हो गया, लेकिन मैंने आईन पाकिस्तान से गद्दारी का मुर्तकिब मैं नहीं हुआ। हद तो यह है कि आज मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूं। अलीम खान, यहां पर मलिक असद साहब, नुमान लंगड़ियाल, ये तरीन ग्रुप से हैं। ये मलिक असद साहब अपने मेंबरान के साथ हैं, अलीम खान साहब सीनियर मिनिस्टर हैं यहाँ पर। ये आज अपने ज़मीर की आवाज़ पे हमारे साथ खड़े हैं। और आज जो कौम ने तमाशा देखा है, मैं पूरी पीटीआई के रुकन अपना जो असेंबली में बैठे उनको कहता हूं कि ये आदमी ने तो पाकिस्तान का दुश्मनी की है, ये पाकिस्तान के दोस्तों को कहता है कि साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ, ये पाकिस्तान की सफारत, जो सफारती ताल्लुकात है, उनसे दुश्मनी कर रहा है, पाकिस्तानी आवाम से दुश्मनी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को धमकाता है, जिससे हमारे अरबों रुपए के ट्रेड के अपना मुआशी ताल्लुकात हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, आज इतने घंटे हमारी खवातीन बेहोश हो गई, अंदर रोजे से थी, पानी बंद कर दिया वॉशरूम्स का, लाइटें बंद कर दी, एसी बंद कर दिए। स्पीकर साहब, परवेज इलाही साहब, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन यह है आपकी स्पीकरशिप, यह है आपकी अखलाकियात कि माएं बहनें बगैर बिजली के रोजादार बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं रोजादार। आपने हॉल की लाइटें बंद करा दी, एसी बंद करा दिया, लोग वजू से अपना जो है वो नहीं वजू कर सकते थे वॉशरूम्स में। को खुदा का खौफ करें यार, आइन और कानून लिखा है, आपने उसका हलफ लिया है, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और मीडिया दिखा रहा है, आपके कैमरे ने दिखाया। हार जीत करनी है तो इज्जत के साथ ऐवान में करें। ये गंडासा लेकर आप मैदान में आ गए, क्या गंडासा हमारे पास नहीं है?
ہمارے پاس ہے، لیکن ہم آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے. آپ کی طرح ایسے اقدامات نہیں کرتے جس سے ایک معزز رکن کا اور پاکستانی عوام کا اور پنجاب کی عوام کا سر شرم سے جھک جائے، جو آپ نے اپنی آج معزز خواتین کے ساتھ کیا. آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے. یہ کہاں گیا آپ کا جو ہے وہ ذمہ داری، آئینی ذمہ داری؟ یہ نئی پارلیمنٹ بلڈنگ بنا دینا تو کوئی مارکا نہیں ہے. آپ نے یار آئین و قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں. کیا یہ معزز جو خواتین ہیں جو بے ہوش ہوئی آج، کیا وہ آپ کی معزز ممبران نہیں ہیں؟ آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی پرویز الہی صاحب. میں آپ سے مخاطب ہوں اور میڈیا کے توسط سے پاکستانی عوام اور پنجاب کی عوام سے مخاطب ہوں. اور اللہ کی ذات بڑی ہے، آج 200 ممبران نے الحمدللہ اس پولیٹیکل ورکر کو ووٹ دیا اعتماد کا. اگر کاروائی چلتی، اگر ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنی آنکھیں کھولتے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آئین اور قانون کے تحت اس کاروائی کو منطقی انجام تک پہنچاتے جو آئین کے وہ پابند تھے، تو آج یہ ایوان فیصلہ کرتا. قائد ایوان کا کھیل تماشا بنا لیا ہے، ہر چیز کو کھلواڑ بنا دیا ہے، اس ملک کو تماشا بنا دیا ہے کہ آج عدالت عظمیٰ کو اتوار والے دن از خود نوٹس لینا پڑا اور یہاں تک یہ کہنا پڑا کہ آپ نے پنجاب میں کسی بغیر وجہ کے آپ نے قائد ایوان کے انتخابات کو کیسے التوا میں ڈالا. یہ آج سوال ہوا وہاں پر. انہوں نے نوٹس جاری کر دیا. انہوں نے کہا کہ پبلک کے جو نمائندے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں، پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ آئین و قانون کی پابند ہیں، کوئی غیر آئینی اقدام نہیں قبول ہوگا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، صدر محترم آپ سے بڑا ایک آپ کا احترام تھا کہ آپ شریف آدمی ہیں، لیکن آج آپ بھی اس آئین کے کھلواڑ میں پارٹی بن چکے ہیں. اور آج عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہم پابند کرتے ہیں وزیر اعظم کو بھی اور صدر کو بھی کہ کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے عدالت عظمیٰ کو پوچھا جائے گا. کیا یہ دن آنا تھا؟ کیا ان لوگوں نے، صدر محترم نے اور وزیر اعظم نے جو حلف لیا ہے، اس کی پاسداری کا تقاضا نہیں تھا کہ آج قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں آئین اور قانون کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی، اپنی ذات کو نیچے کیا جاتا، اور اتنے دل سے جو کھیل تماشا چل رہا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچا کر پاکستان کو آگے بڑھایا جاتا؟ کیا پاکستان کے لیے مصیبتیں کم ہیں؟ کیا معیشت وینٹیلیٹر پر نہیں ہے؟ کیا گھروں میں بے روزگاری نہیں ہے؟ کیا بچے رات کو دودھ کے بغیر بلک کر روتے نہیں ہیں؟ کیا کرنا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اور آپ نے مان نیازی، آج پاکستانی عوام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اور آپ کے کھیل تماشے بند ہونے کا نام نہیں لے رہے. آج اپنا جو ہے وہ پوچھا گیا سوال عسکری قیادت سے بھی، ڈی جی آئی ایس پی آر سے، کہ کیا اس کے پیچھے یہ آپ ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. کوئی پاکستانی، کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا ادارہ اس کھیل تماشے کا جو عمران نیازی نے رچایا ہے، کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس کو قانون کے پکڑ میں آنا ہوگا، عوامی عدالت میں اس کو اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا. جو عوام کی چکی، اپنے مہنگائی کی چکی میں عوام کو پیسا، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، سفارتی تعلقات کو اپنے پاؤں تلے روندا کہ اس کی انا بہت بڑی ہے. میں کہتا ہوں اس کو کہ بنی گالا سے اترنا ہوگا تمہیں، اپنی انا کے پہاڑ سے نیچے اتر کر پاکستانی قوم کو ہر گناہ کا جواب دینا ہوگا تمہیں. انشاءاللہ وہ دن آئے گا، عوام کا راج ہوگا، آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی. متحدہ اپوزیشن یکسو ہے پنجاب میں بھی اور ادھر وفاق میں بھی. حسن مرتضیٰ صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہاں پر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم ڈٹیں گے اور میں نہ مانوں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس کا ہر غیر آئینی قدم جو ہے اس کے آگے سیسا پلائی دیوار بنے گی. اپوزیشن متحدہ جو ہے انشاءاللہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز نے جو آج گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے
کہ اگر علیم خان صاحب آپ بات کر لیں. چودھری پرویز نے کہا ہے کہ 3 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جیتیں گے, لیکن اگر 3 تاریخ کو بھی دوبارہ یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ 6 تاریخ کو آج گورنر پنجاب نے جو کہا ہے نا, سابق گورنر پنجاب نے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ استعفیٰ آج ہی قبول کرو, آج ہی اجلاس بلاؤ. عمران نیازی نے فون پہ فون کیے. مجھے آپ صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں, پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں, اگر آج ان کے پاس عددی اکثریت ہوتی, آج اگر الحمدللہ اس کارکن کو 200 لوگوں کا اعتماد ایوان میں حاصل نہ ہوتا, تو کیا جو سکیجولڈ تھا انتخاب لیڈر آف ہاؤس کا, کیا وہ منطقی انجام تک نہ پہنچتا؟ کیا پرویز الہی صاحب آج پتلی گلی سے نکل کر بھاگ کر کھسیانی بلی کی طرح آپ کے سامنے گفتگو کرتے؟ میں ایسی باتیں نہیں کرتا, میں غصے میں ہوں, میں بطور پاکستانی غصے میں ہوں. کہاں پاکستان کی عوام کے دکھ, کہاں بے روزگاری کے اپنا جو ہے وہ ستائے ہوئے عوام, کہاں پر بھوک کے لالے پڑے ہوئے بچے, کہاں پر بے روزگار نوجوان, اور ان کو اپنا عہدے سے جان چھڑانی جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے. اور بھائی اپنا جو ہے اقتدار کوئی رہنا ہے, کوئی حمزہ شہباز نے اپوزیشن لیڈر ساری زندگی رہنا ہے, ہم سب نے قبروں میں جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. پاکستانی عوام کے مسائل اور ہیں, آپ نے الجھا دیا ہے آئین اور قانون کی پامالی میں, تو انشاءاللہ ان کا روز حساب آنے والا ہے. یہ بتائیے گا, شکر ہے کہ آپ بھی غصے میں آئے, 3.5 سال بعد ہی آئے. یہ بتا دیں جو آپ کے ساتھ ضمیر کی آواز پر آئے ہیں, پرویز الہی اب ان کی کریکٹر اسیسینیشن پر اتر آئے ہیں, تو کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا؟ جنہوں نے ضمیر کی آواز پہ آپ کے ساتھ لبیک کہا ہے, ترین گروپ ہے ملک اسد کھوکھر ہے, تو اب ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے ان کے کاروبار کو لے کر, تو اس پر آندہ کا کیا لائے عمل بنائیں گے؟ یہ وہی اپنا پرویز الہی صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے ووٹوں سے اسپیکر منتخب ہوئے تھے. آج جب اپنا جو ہے وہ اپنے نمبرز پورے نہیں ہیں تو وہی لوگ اب برے لگ رہے ہیں. تو یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. میں کسی کی ذاتیات پر حملہ نہیں کر رہا, میں کسی کو اپنی بندوق کے نشانے پر نہیں رکھا. میرے پاس تو بندوق نہیں ہوتی, میں تو مکھی بھی نہیں مارتا. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بطور قائد حزب اختلاف میری ذمہ داری ہے کہ میں پرویز الہی صاحب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاؤں, ان کو بتاؤں کہ وہ ایک سیاست میں ان کو بڑی دیر ہو گئی, تو مہربانی کر کے عمران نیازی کے کھلواڑ میں حصہ دار نہ بنے. پاکستانی عوام ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے اتحادی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, اور ہمارا مقصد پاکستانی عوام کا مقصد ہے. اپنا جو ہے وہ نواز شریف نے, شہباز شریف نے, مریم نے اور دیگر قائدین نے, علیم خان صاحب نے ناحق جیل کاٹی ہے. کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ کوئی نہیں, صرف انتقام. یہ انتقام ہم سے نہیں لیا, پاکستانی عوام سے انتقام لیا. 4 سال پاکستان کی خدمت کی ہوتی تو شاید پاکستانی عوام دعائیں دے رہی ہوتی. آج گلی کے نکڑ پر بیوائیں جو ہیں وہ جھولیاں اٹھا کر عمران نیازی کو بد دعائیں دے رہی ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کا یوم حساب آنے والا ہے, آج ہو یا کل ہو, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستانی عوام سڑکوں پر اور قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. حمزہ صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ پورا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے, میری باری نہیں تو پھر کسی کی باری نہیں آئے گی. اگر ایسے حالات پیدا کیے جاتے تو کیسے پولیٹیکل فورسز مقابلہ؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اپنا جو غیور عوام وہ میچور ہیں, ادارے پاکستان کی حساسیت کو سمجھتے ہیں, اور ادارے بھی تو پاکستانی عوام کے ادارے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ بھی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. ان کو پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے سب سے زیادہ عزیز ہے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سفارتی محاذ پر اپنی انا کو اپنا اوپر رکھ رہے ہیں اور پاکستان کی اپنا جو سفارتی جو فائدے ہیں ان کو آپ پاؤں تلے روند رہے ہیں, تو انشاءاللہ مجھے عدالت عظمیٰ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا فیصلہ آئے گا جس سے پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے نظام کو تقویت ملے گی. آخری سوال, پنجاب باغ میں آتی ہے تو عوامی مسائل خاص طور پر مہنگائی کو کب اور کس طرح کام کیا جائے؟ یہ بڑا مشکل. اگر ضمیر کی آواز پر یہ لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں, آئندہ جب انتخابات ہوتے ہیں, چودھری سرور علیم خان ترین گروپ
और असद खोखर ये मुस्लिम लीग नून के तले इलेक्शन लड़ेंगे या अपनी अलग आजाद जमात बनाएंगे? साहब साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि अर्ली इलेक्शन को ऊपर जो है वो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट ने असेंबलियां तहरीर कर दी, तमाम अपोजिशन की तकरीबन यही डिमांड हुआ करती थी कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, तो अब कोर्ट का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? आवाम से डर है इलेक्शन से? ये शेख चिल्ली की असेंबलियाँ तोड़ी हैं शेख चिल्ली ने, उसको बनी गाला में रात को सोते हुए ख्वाब आते हैं और जो ख्वाब आता है वही वो कर देता है। मुझे आप ये बताएं, आईने पाकिस्तान कहता है कि जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा हो जाती है तो वज़ीर आज़म असेंबलियाँ नहीं तहलील कर सकता। ये गैर आइनी कदम है, इस पर आर्टिकल 6 जो है वो लागू होता है। गुजारिश ये है, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे साथ आए हैं। अलीम खान साहब आज से तो नहीं, ये जेलें भी काटी हैं, इमरान नाजी का जुल्म भी सहा है, जहांगीर तरीन ने अपने बच्चों समेत मुकदमे सहे, तो ये सताए हुए हैं पीटीआई के लोग जो हैं, तो ये भी अपना जो है वो इमरान नियाजी के झांसे में आ गए थे, लेकिन 4 साल बाद इन सब की अपना जो है वो आंखें खुली हैं कि इसने खिलवाड़ किया है कौम के साथ। तो हमारी सियासी एडजस्टमेंट है वो हम कर लेंगे, लेकिन एक बात इमरान नियाजी तुम्हें बता दूं, कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बात बनी गलत तक जा रही है, तुमने आवाम के साथ जुल्म किया है, आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, अब तुम्हें इंशाअल्लाह ताला अवाम की अदालत में पेश किया जाएगा और तुम्हें भागने नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आपके साथ होंगे? YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।